اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ مرحوم آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے انمول اور گراں قدر واقعات جنہیں آیت اللہ تہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا، اپنے نوٹس میں یادداشت کیا، اور آیت اللہ تہرانی کے فرزند آیت اللہ محسن تہرانی نے انہیں باقاعدہ کتاب کی صورت میں پبلش کیا اور کتاب کا نام مطلع الانوار رکھا۔ اس کتاب کے نہایت ہی گراں قدر ان موضوعات کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور انہی موضوعات میں سے ایک اہم موضوع ایک عارف کا اپنی زندگی کو ضائع کرنا، تلف کرنا، ایسے کاموں کے پیچھے اپنی زندگی کو صرف کر دینا اور لگا دینا کہ جو در واقع زندگی کو تلف کرنے کے مترادف ہو، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی اپنے استاد آیت اللہ علی قاضی سے اس بات کو آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کے لیے نقل فرماتے ہیں کہ مرحوم قاضی ایسے علوم سیکھنے اور ایسے علوم کے پیچھے اپنی زندگی کو صرف کرنے کو در واقع زندگی کو تلف کرنا سمجھتے تھے کہ جو علوم بے نتیجہ ہیں، یعنی جنہیں سیکھنا در واقع وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، تو مرحوم آیت اللہ قاضی سخت مخالف تھے کہ جب ان علوم کو سیکھنا انسان کی زندگی کو تلف کرنے کے مترادف ہے تو انسان اپنا وقت ان علوم میں کیوں ضائع کرے۔ لہٰذا آیت اللہ کوچانی مرحوم آیت اللہ تہرانی کے لیے نقل کرتے ہیں، البتہ شخصیات کا نام نہیں لیا، کہ مرحوم قاضی دو شخصیات کا ذکر کرتے تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو ایسی بحثوں میں، ایسے علوم میں اپنی زندگی کو اور اپنی توانائی کو ضائع کر دیا کہ جن علوم سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بس اوقات بعض ایسے علوم ہوتے ہیں کہ جن کا صرف علمی نفع ہوتا ہے، کوئی عملی فائدہ نہیں ہے، صرف علم کی حد تک آپ ان کے بارے میں بحث کریں، جانیں، سیکھیں، تحقیق کریں، تتبع کریں، لیکن اس کا آپ کی زندگی پر کوئی عملی اثر نہیں ہے، آپ کے کمال میں آپ کے لیے مفید واقعہ نہیں ہو رہے۔ یہ انسان کی زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے، جسے خداوند متعال نے معرفت قرار دیا ہے، جسے خداوند متعال نے عبادت قرار دیا ہے، اس مقصد کے لیے ان علوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی اس مقصد کے حصول تک یہ علوم انسان کو نہیں پہنچا رہے، تو در واقع انسان کی زندگی میں ایک رکاوٹ ایجاد کر رہے ہیں کہ انسان ایسے علوم کو سیکھ رہا ہے جن کا نہ ان کی دنیا کو کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی ان کی آخرت کو کوئی فائدہ ہے، فقط ایک علمی سفر ہے، ایک علمی بحث ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مرحوم قاضی کے نزدیک ایسے علوم کو سیکھنا درست نہیں تھا۔ لہٰذا مرحوم قاضی کی نظر مبارک یہ تھی کہ انسان اپنی زندگی کو اور اپنی صلاحیتوں کو ایسے علوم کو سیکھنے میں صرف کر دے کہ جو علوم حقیقیہ کہلائیں، وہ علوم جو علوم الہیہ کہلاتے ہیں۔ ان علوم کو سیکھنے میں انسان اگر اپنی تمام زندگی بھی لگا دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی مطلب کی طرف خود مرحوم ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسفار اربعہ کے پہلی جلد کے مقدمے میں اس مطلب کو ذکر کیا ہے۔ یعنی در واقع مرحوم ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی زندگی میں ایسے علوم کو سیکھنے میں انہوں نے اپنا وقت لگا دیا، لہٰذا ان کی کتاب اسفار کے مقدمے میں عین عربی عبارت یہ ہے، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كَثِيرًا مما ضیعت شطرا من عمری فی تتبع آراء المتفلسفہ۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتا ہوں
اور بہت زیادہ استغفار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی عمر کو متفلسفہ کے آراء کی تتبع میں، چھان بین میں اپنی زندگی کو میں نے ضائع کر دیا ہے۔ ضیعت شطرا من عمری، یعنی اپنی عمر کا ایک حصہ میں نے آراء متفلسفہ کو جاننے میں ضائع کر دیا ہے۔ والمجادلین من اہل الکلام، یعنی علم کلام میں وہ افراد کے جو جدل کا سہارا لیتے ہیں، میں نے ان مجادلین کے کلام کی دقت کو بھانپنے کے لیے اپنی عمر کا ایک حصہ ضائع کر دیا ہے۔ وتدقیقاتہم وتعلم جربوزتہم فی القول، یعنی ان کی آراء، ان کی تحقیقات اور ان کی دقتوں کو سمجھنے کے لیے، ان کی باریک بینیوں کو سمجھنے کے لیے میں نے اپنی عمر کا ایک حصہ ضائع کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ آخر میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حتی تبین لی آخر الامر بنور الایمان وتعید اللہ المنان ان قیاسہم عقیم صراطہم غیر مستقیم، یعنی پھر اللہ تبارک و تعالی نے میری مدد فرمائی اور اللہ کی تائید اور نور ایمان سے میرے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان قیاسہم عقیم، کہ یہ جو قیاس قائم کر رہے ہیں یہ بے نتیجہ اور بے ثمر قیاس ہے۔ وصراطہم غیر مستقیم، ان کا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ نہیں ہے بلکہ غلط راستے پر قائم ہے۔ لہٰذا بعض افراد کے جو فلسفے کی مخالفت کرتے ہیں وہ مرحوم ملا صدرہ کی اسی عبارت کو دلیل قرار دیتے ہیں کہ خود صدرہ نے اپنی تمام زندگی جو ہے وہ فلسفے کو پڑھنے میں لگا دی، اور اس کے بعد ملا صدرہ خود استغفار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ استغفر اللہ کثیرا مما ضیعت شطرا من عمری، کہ میں نے تو اپنی عمر کو ضائع کر دیا ہے۔ لہٰذا جب فلسفہ پڑھنے سے ملا صدرہ کی عمر ضائع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسفہ پڑھنا درست نہیں ہے، لہٰذا فلسفہ پڑھنے سے اجتناب کی جائے۔ جبکہ اگر خود صدرہ کی عبارت کو دقت سے کام لیا جائے تو وہ فرماتے ہیں فی تتبع آراء المتفلسفہ، یعنی متفلسفہ کی آراء کو انہوں نے چھان بین کرنے میں اپنی جو زندگی ہے وہ ضائع کر دی ہے۔ بس اگر متفلسفہ افراد، یعنی وہ افراد کہ جن کا برہان قیاسی نہیں ہے، جن کا برہان جدلی ہے، اگر انسان ان کے کلام کو نہ پڑھے تو کیا حرج ہے، ضروری نہیں ہے۔ یا اسی طرح والمجادلین من اہل الکلام، اگر آپ اہل کلام کی، علم کلام کی کتابوں کو اٹھائیں تو ایسے ہی فضول بس اوقات بحثیں انہوں نے کر رکھی ہیں، اور ان بحثوں کے پیچھے کوئی جو ہے وہ عملی فائدہ نہیں ہے۔ فقط ایک انسان اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے علم کی دھاک کو بٹھانے کے لیے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ خیال پردازیاں کرتا ہے، اور کلام سے کلام نکال کر جو ہے نا وہ لمبی چوڑی باتیں کرتا رہتا ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا کیا ضرورت ہے کہ ان کے جو مجادلات ہیں ان کی دقتوں کو انسان بھانپنے کے لیے ان کے اندر لگ جائے اور اپنی تمام زندگی اس چیز میں صرف کر دے۔ لہٰذا مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ ایسے علوم کے مخالف تھے، لہٰذا فیلسوف حضرات کے آراء کو جاننا کوئی ضروری نہیں ہے، انسان کو کمال تک نہیں پہنچائے گا۔ لہٰذا آپ کہیں گے وہ فرانس کا فیلسوف ہے، اس نے کیا کہا، وہ جرمنی کا فیلسوف ہے، اس نے کیا کہا، وہ جو برطانیہ کا فیلسوف ہے نامور، اس نے کیا کہا، وہ جو امریکہ کا بہت ہی نامور فیلسوف ہے، اس نے کیا کہا۔ انسان ان تمام فلاسفہ کی جو فلسفیانہ نظر ہے اس کے بارے میں انسان تحقیقات کرنا شروع کر دے، کیا ضرورت ہے؟ انسان کو کمال عطا کرے گا؟ نہیں۔ انسان کی دنیا میں اس کے لیے فائدہ اور مثمر ثمر واقع ہوگا؟ نہیں۔ تو اس وجہ سے مرحوم قاضی کہتے ہیں کہ وہ علوم کہ جو علوم الہیہ ہیں، وہ علوم جو انسان کو کمال تک پہنچانے میں مفید واقع ہوتے ہیں، انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان علوم کو سیکھے۔ وہ علوم جو انسان کی
آخرت اور عاقبت کے لیے مفید نہیں ہیں، ان علوم اور انسان کی دنیا کے لیے بھی مفید نہیں ہیں، انسان ان علوم کو سیکھ کر کیا کرے گا؟ لہٰذا مرحوم آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی ایک اور مسئلہ مرحوم قاضی سے نقل کیا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور میں یہ جو مخترعین اختراعات کر رہے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کو ایجاد کر رہے ہیں، مرحوم قاضی کی نظر تھی کہ در واقع یہ تمام تر تحقیقات اور تمام تر جو جدید ٹیکنالوجی ایجاد ہو رہی ہے، یہ در واقع اس کے حقیقی مستحق اور حقیقی جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں وہ عرفاء ہیں، اولیاء الہی ہیں، وہ افراد کے جو دین سے وابستہ ہیں، جو الہی اقدار کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور خداوند متعال تک پہنچنا جن کا مقصد ہوتا ہے، یہ تمام تحقیقات ان کے لیے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ مرحوم قاضی کی نظر یہ تھی کہ اس عالم خلقت میں اگر تمام بشریت کو دیکھا جائے اسلامی نقطہ نظر سے، تو وہ افراد کے جو خداوند متعال کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خداوند متعال کے قرب کے حصول کے لیے، کمال کے حصول کے لیے، جو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ افراد کے جو جد و جہد کرتے ہیں، اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا مصداق ہے، ایسے افراد اس جہان خلقت کے سر کا تاج ہے۔ یہ مرحوم قاضی کی نظر تھی۔ لہٰذا ان افراد کے علاوہ وہ افراد کے جو دنیائی عیش و نوش میں مصروف ہیں اور دنیاوی زندگی کو گزارنے میں مگن ہیں اور عیاشی میں مصروف ہیں جسے آپ کہا جائے، مرحوم قاضی کی نظر میں ایسے افراد در واقع بہائم اور جانوروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا مرحوم قاضی کہتے تھے کہ یہ جتنی بھی آج کل کے جدید دور میں جو ٹیکنالوجی ایجاد ہو رہی ہے، مخترعین اختراعات کر رہے ہیں، اگر قرار ہو ان اختراعات کو اس دنیا کے دو گروہوں میں سے کسی ایک گروہ کو بطور تحفہ پیش کیا جائے، ایک گروہ وہ ہے کہ جو الہی اقدار کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، جو جہاد بن نفس کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، ایک گروہ وہ ہے کہ جو اپنی دنیا کی لذتوں میں مگن ہے اور اسی دنیا کو وہ حقیقت سمجھتا ہے۔ اگر ان دو گروہوں میں سے کسی ایک گروہ کو مستحق قرار دینا ہے تو مرحوم قاضی کی نظر میں اہل عرفان، اہل تقوی، اہل باطن، پاکیزہ افراد، سیر و سلوک کرنے والے افراد جنہیں اولیاء الہی کہا جائے، مرحوم قاضی کے نزدیک یہ افراد ان اختراعات کے استعمال میں زیادہ حقدار ہیں ان دوسرے افراد کی نسبت۔ لہٰذا مرحوم قاضی کی نظر تھی کہ یہ افراد ان اختراعات کو کمال تک پہنچنے کے لیے استعمال کریں گے اور ان کا مثبت استعمال کریں گے ان چیزوں کا، جبکہ وہ افراد جو اہل باطل ہیں، جو اہل دنیا ہیں، جو ہوس پرست ہیں، وہ ان اختراعات کو اپنی دنیاوی زندگی کی سہولت کے لیے، عیش کے لیے اور عیاشی کے لیے ان اختراعات کو استعمال کریں گے۔ لہٰذا وہ افراد زیادہ مستحق ہیں ان افراد کی نسبت۔ پھر مثال دیا کرتے تھے کہ مثلا آج کل کے دور میں مثلا انواع و اقسام کی گاڑیاں، مرحوم قاضی کے دور میں تو اتنی بہرحال ترقی اور پیش رفت نہیں تھی، لیکن اس دور میں بھی گاڑیاں موجود تھیں، اس دور میں بھی کشتیاں موجود تھیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے بحری طریقے سے کشتی موجود ہے، جہاز موجود ہے، مثلا ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنا ہے۔ یہ آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی ہے، موبائل کی ٹیکنالوجی ہے، یا اسی طرح آپ کہیں فیس بک ہے، واٹس اپ ہے، آپ کہیں یوٹیوب ہے، یا اس کے علاوہ جتنی بھی ٹیکنالوجیز آج کل کے دور میں استعمال ہو رہی ہیں، اگر آپ ان کو تقسیم کریں دنیا میں افراد کو، وہ افراد کہ جو خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، الہی اقدار رکھتے ہیں اور الہی اقدار کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، وہ افراد کے جو دنیا کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور ان کا مقصد صرف دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ دنیاوی آسائش کو استعمال کرنا ہے، اگر ان نعمات کو، ان دنیاوی جو ٹیکنالوجیز ہیں، ان کو اگر ان دو افراد میں سے کسی ایک کو مستحق قرار دے کر اس کی طرف
بیان کیا جائے کہ کون اس کا حقدار ہے، تو مرحوم قاضی کی نظر تھی کہ اہل تقوی، اہل باطن جو ہیں وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ اس فیس بک سے بھی تبلیغ کا کام کریں گے، وہ اس یوٹیوب سے بھی تبلیغ کا کام کریں گے، وہ اس کشتی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر سفر کر رہے ہیں تو اپنا وقت بچانے کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ خدا کی عبادت کر سکیں، ایک نقطے سے دوسرے نقطے پر پہنچنا ہے، مثلا جو ہے وہ کوفے سے پہنچنا ہے انہوں نے کربلا حضرت کی زیارت کے لیے، تو جلدی پہنچ جائیں، وہاں جلدی جا کر زیارت کریں، تو یہ زیادہ مستحق ہے اس دوسرے شخص کی نسبت کہ جو اس کشتی پر بیٹھ کر دوسرے شہر میں جا رہا ہے، حتیٰ کربلا میں جا رہا ہے تاکہ وہاں عیاشی کرے، امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ تو اب وہ اس کشتی پر سوار ہونے کا مستحق نہیں ہے در واقع۔ تو مرحوم قاضی کی نظر یہ تھی کہ جتنی بھی اختراعات، جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی آج کل کے دور میں ایجاد ہو رہی ہے، اس اختراعات اور ٹیکنالوجی کے زیادہ مستحق افراد جو ہیں وہ اولیاء الہی ہیں، وہ اہل باطن ہیں، اہل دین ہیں، اہل تقوی ہیں، پرہیزگار ہیں، باتقوی ہیں۔ وہ افراد دوسرے جو ہیں وہ در واقع بہائم کی حیثیت رکھتے ہیں، حتیٰ ان اختراعات کو ایجاد کرنے والا خود مخترع ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک سائنسدان نے، ایک مخترع نے ایک چیز کو ایجاد کیا ہے، اختراع کیا ہے، لیکن وہ اس اختراع کو استعمال کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے اپنی دنیا کی سہولت کے لیے ایک چیز کو ایجاد کیا ہے، اور اس چیز کو استعمال کر کے اگر ولی الہی اسے استعمال کرے گا تو وہ خدا تک پہنچنے کے لیے اسے استعمال کرے گا، یا دوسروں کو خدا تک پہنچانے کے لیے استعمال کرے گا۔ لہٰذا آپ اپنے معاشرے میں، اپنے اطراف میں اسی قاعدے کو اگر مد نظر رکھیں تو دو طرح کے افراد ہیں، ایک مثبت استعمال کرنے والے ہیں پازیٹیو، اور ایک نیگیٹو استعمال کرنے والے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اگر آپ ایک مخترع کی اختراع کو ان دو افراد کے سامنے رکھیں اور پھر قضاوت کرنے کا اگر مقام آئے کہ اس میں سے کون سا زیادہ حقدار ہے، تو کہیں گے کہ وہ جو پازیٹیو استعمال کر رہا ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس کی نسبت جو نیگیٹو استعمال کر رہا ہے۔ اور پھر پازیٹیو استعمال کرنے والے میں بھی اگر آپ دو گروہوں کو استعمال بیان کریں، ایک گروہ وہ ہے کہ جو ان اختراعات کو خدا تک پہنچنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو پازیٹیو استعمال کر رہا ہے لیکن اپنی دنیاوی زندگی کی سہولت کے لیے۔ تو یقینی بات ہے کہ آپ کہیں گے وہ جو خدا تک پہنچنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے وہ زیادہ اس کو استعمال کرنے کا حقدار ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرحوم قاضی کے درجات کو بلند کرے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام رؤوف امام علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔